میں ایک بار نہ چاہتے ہوئے یہاں پہ دہرانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ الیکشن کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پہ اپنا سٹیٹس اور اپنا کنسٹیٹیوشنل رائٹ جو 370 کے ذریعے ہمیں دیا گیا تھا وہ مانگنے آیا ہوں. مگر جاتے کیا جاتا ہے، دو لیولز پہ ہمارے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے. ہماری اکانومی کو کمزور کیا جاتا ہے، ہمارے ہارٹیکلچر کو کمزور کیا جاتا ہے. وہ ڈیموکریٹک رائٹس جو اس اسٹیٹ کے بنتے تھے 2019 میں آپ نے چھینے. 370 ایک کڑی تھی جس کے ذریعے ہم اس ملک سے جڑے تھے، اور اس آئین کے اس آرٹیکل کے ذریعے ہمیں وہ حقوق دیے جاتے تھے. ہمیں ہمارے سبجیکٹس پہ لیجسلیٹ کرنے کا حق دیا جاتا تھا. ہم سے پوچھے بغیر 370 یہاں پہ چھینا گیا. ہم سے پوچھے بغیر ہمارے خلاف فیصلے لیے گئے. ہم سے پوچھے بغیر ہمارا سٹیٹس، ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہم سے چھینا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ آج کہتے ہیں کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری ہے، جسے میں آج بھی قبول نہیں کرتا ہوں. ایک ایسی ریاست جس کے پاس اپنی لیجسلیٹو پاور تھی، کانسٹیٹیوشنل پاور تھی، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آغا صاحب. مسٹر چیئرمین، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ یونین بجٹ کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کا بھی بجٹ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ٹیبل کیا گیا ہے، ڈسکس تو نہیں کیا جا رہا ہے، ٹیبل کیا گیا ہے. کیونکہ ڈسکشن میں ابھی تک صرف ایک ممبر کے علاوہ جو کہ جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ جموں کشمیر کے حوالے سے کسی نے بات نہیں کی. چیئرمین صاحب، آپ کے ذریعے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ اس ایوان کو کہ یہ بجٹ کا یہاں پہ ہونا، جموں کشمیر کا بجٹ پارلیمنٹ میں پریزنٹ کرنا، پارلیمنٹ کے ذریعے بنایا جانا، یونین گورنمنٹ کے ذریعے بنایا جانا، یہ ایک سوورن بیٹریل ہے، دھوکہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. یہ ڈیموکریسی کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ڈیموکریسی میں اس طرح کے فیصلے لوگ خود لیتے ہیں، اپنے ذریعے لیتے ہیں، اپنے لیے لیتے ہیں، جسے کہتے ہیں ڈیموکریسی بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل. مگر آپ دیکھیں جموں کشمیر کا بجٹ جموں کشمیر کے لوگ نہیں بناتے، جموں کشمیر کی سٹیٹ نہیں بناتی ہے. آج 70 سال کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا اور اس ریاست کو اس حد تک گرایا گیا کہ اس سے اس کا بجٹ، اس کے فیصلے کرنے کا حق بھی چھینا گیا. ان وعدوں کے پرنسپلز کے برعکس، جن پرنسپلز کے بنیاد پہ ہم نے اس یونین کے ساتھ ایکسیشن کیا تھا کہ ہم اپنے فیصلے خود لیں گے، یہ سٹیٹ، جموں کشمیر کی سٹیٹ اپنے فیصلے خود لیں گے، اپنا راستہ خود بنائے گی، اور وہ اختیار اور وہ پاور اس یونین کے کنسٹیٹیوشن نے ہمیں دیا تھا. آج آپ دیکھیے، ہمیں نہ صرف اپنے فیصلے لینے کا اختیار نہیں ہے، نہ صرف اپنے بارے میں فیصلے اور راستے بنانے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم پہ فیصلے تھوپے جاتے ہیں. بجٹ یہاں پہ بنایا جاتا ہے. آج آپ مجھے بتائیے، ہر ایک ریاست کا، ہر ایک سٹیٹ کا باشندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. کس سٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس سٹیٹ کا بجٹ وہ سٹیٹ خود نہ بنائے، ان پہ وہ تھوپا جائے، وہ فیصلے ان پہ تھوپے جائے؟ ہم سے ہمارا حق چھینا گیا، ہم ہر طرح کے وہ ڈیموکریٹک رائٹس جو اس سٹیٹ کے بنتے تھے 2019 میں آپ نے چھینے. 370 ایک کڑی تھی جس کے ذریعے ہم اس ملک سے جڑے تھے، اور اس آئین کے اس آرٹیکل کے ذریعے ہمیں وہ حقوق دیے جاتے تھے. ہمیں ہمارے سبجیکٹس پہ لیجسلیٹ کرنے کا حق دیا جاتا تھا. ہم سے پوچھے بغیر 370 یہاں پہ چھینا گیا. ہم سے پوچھے بغیر ہمارے خلاف فیصلے لیے گئے. ہم سے پوچھے بغیر ہمارا سٹیٹس، ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہم سے چھینا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ آج کہتے ہیں کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری ہے، جسے میں آج بھی قبول نہیں کرتا ہوں. ایک ایسی ریاست جس کے پاس اپنی لیجسلیٹو پاور تھی، کانسٹیٹیوشنل پاور تھی، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ بجٹ یہاں پہ بنایا جاتا ہے اور اس بجٹ میں مذاق کیا جاتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. امپلائمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیے، جموں کشمیر کی ریاست 2019 کے بعد آج پہلی بار 70 سالوں میں پہلی بار ان ایمپلائمنٹ ملک میں سب سے زیادہ ہے جموں کشمیر ہے. ان کے اپنے اعداد و شمار پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ آج پہلی بار، چونکہ ہم سے ہمارے اختیارات چھینے گئے، ڈیسیجنز ہم نہیں لیتے. آپ کا وائس روئے وہاں پہ ڈیسیجن لیتا ہے، جسے آپ LG کہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا ان ایمپلائمنٹ سب سے زیادہ ہے. ان ایمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اب اگر لوگ وہاں پہ اپلائی کرنا بھی چاہتے ہیں، آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے، جگہ نہیں ہے جن کے ذریعے آپ وہ جو ضرورت ہے وہ پورا کر سکے، وہ امپلائمنٹ دے سکے. امپلائمنٹ کے حوالے سے آپ بہت ساری
اپلائی کرنا بھی چاہتے ہیں، آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے، جگہ نہیں ہے جن کے ذریعے آپ وہ جو ضرورت ہے وہ پورا کر سکے، وہ امپلائمنٹ دے سکے۔ امپلائمنٹ کے حوالے سے آپ بہت ساری لیولز پہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں۔ نئی ریزرویشن پالیسی یہاں پہ لاگو کی گئی، ہم نے نہیں بنائی، جموں کشمیر کے لوگوں نے نہیں بنائی، یہاں پہ بنائی گئی اور وہاں پہ تھوپی گئی۔ 70% ریزرویشن بڑھائی گئی، اوپن میرٹ کو 30% تک کم کیا گیا۔ اوپن میرٹ کے لیے اب جگہ صرف 30% بنتی ہے۔ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کلاس وار ہو، سوسائٹی کے جو مختلف سیکشنز ہیں آپس میں لڑے، جو ہمارے بیکورڈ کلاسز ہیں جن کے لیے ہم چاہتے اور ہمیشہ سے ریزرویشن تھی اور ہم چاہتے تھے ان کو سپورٹ ملے، وہ اوپر آئے، ان کو اوپن میرٹ کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، چونکہ تناسب جو ہے، ریشو جو ہے پاپولیشن کا اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی۔ 70% کے حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی، اوپن میرٹ کو گھٹایا گیا، جس سے کلاس وار، سیکشن وار ہونے کا ایک خدشہ ہے۔ میری گزارش کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں پھر سے کہوں گا ہمارے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ ایک ریاست ہے جہاں پہ ہمیں اب اس حد تک گرایا گیا ہے کہ یہاں کے بھیک مانگنی پڑتی ہے، ہم اپنے فیصلے نہیں لے پاتے۔ ان سے گزارش ہے اوپن میرٹ کو یا سپریم کورٹ کی جو کیپ ہے اس حد تک رکھے، یا پاپولیشن کا جو ریشو ہے، پاپولیشن کے حساب سے جو کیٹیگریز ہے، پاپولیشن کا جو ریشو ہے اس حساب سے آپ ریزرویشن کریں، تاکہ وہ جو اوپن میرٹ پہ اس وقت تلوار چل رہی ہے وہ نہ ہو۔ ہمارے لوگ وہاں پہ اس کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکنسیز فل کرنے کے لیے جو ڈیلے ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے، کووڈ سے پہلے ہم اسٹیٹ پہ تالا لگایا گیا تھا 2019 میں، اگر یہاں پہ سب کو یاد ہو۔ اس دوران اسٹیٹ نے کام نہیں کیا، اس کے بعد کووڈ آیا، اس کے بعد یہ جو ویکنسیز فل ہونی تھی اس کے لیے وقت نہیں دیا گیا، ویکنسیز فل نہیں کی گئی، نتیجہ یہ ہوا ہمارے جو بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اب اوور ایج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اب یہ جو کیپ جو ہے وہ جو 28 سال تک تھی اس کو بڑھایا جائے، ایج ریلیکسیشن دیا جائے، ایگزیپشن دیا جائے، تاکہ جو کووڈ کے دوران 2019 کے دوران جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا، جس دوران اسٹیٹ نے کام نہیں کیا، ویکنسیز فل نہیں ہوئے، ان کو وہ ایج ریلیکسیشن دی جائے۔ اگر آج وہ 33 سال کے 32 سال کے ہوئے ہیں ان کو ون ٹائم ایگزیپشن دیا جائے، وہ ریلیکسیشن دی جائے کہ وہ اپلائی کر سکے۔ ہارٹیکلچر ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہے، بیک بون ہے، آپ اس ہارٹیکلچر کے ساتھ بھی لڑائی لڑ رہے ہیں 2 لیولز پہ۔ چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے انہیں بتانا چاہتا ہوں، ایک ٹاکسک ہماری کھاد وغیرہ جو ہمارے لیے پیسٹیسائڈز یہاں سے بھیجی جاتی ہے، جان بوجھ کے ٹاکسک بھیجی جاتی ہے جس سے ہمارے پیڑ پودے خراب کیے جاتے ہیں۔ دوسری لیول پہ ہمارا جو سیب کشمیر سے آتا تھا اس کو پچھلے سال اگر آپ نے سنا ہو روکا گیا، اور یہاں سے ملک سے باہر، چاہے وہ ایران سے ہو چاہے USA سے ہو، سیب لایا جاتا ہے وداؤٹ ٹیکس، وداؤٹ امپورٹ ڈیوٹی سیب لایا جاتا ہے۔ یہاں کی مارکیٹ منڈیاں بھری گئی ہے باہر کے سیب سے جن پہ امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائی گئی۔ کشمیر سے آنے والا سیب اس کو روکا جاتا ہے، کشمیر کی ہارٹیکلچر کو ٹاکسک پیسٹیسائڈ سے خراب کیا جاتا ہے۔ 2 لیولز پہ ہمارے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، ہماری اکانومی کو کمزور کیا جاتا ہے، ہمارے ہارٹیکلچر کو کمزور کیا جاتا ہے۔ میری گزارش ہے، ہم چاہتے ہیں، جموں کشمیر کی عوام چاہتی ہے کہ امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے، جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے، اور جو یہ ٹاکسک پیسٹیسائڈ ہمیں بھیجا جاتا ہے اس حوالے سے کام کیا جائے، یہ پیسٹیسائڈ ہمارے بیچ نہ بھیجا جائے، ہمارے ساتھ اس طرح کی جنگیں نہ لڑی جائے۔ ہمیں جی ہاں میں وہ بات بھی کروں گا۔ وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، آپ کا ہاتھ گھنٹی پہ ہے، ہمارے ساتھ ہر طرح کی زیادتی ہوتی ہے، وقت بھی اسی طرح کی ایک زیادتی ہے، میں جانتا ہوں۔ میں ایک بار نہ چاہتے ہوئے یہاں پہ دہرانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ الیکشن کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پہ اپنا سٹیٹس اور اپنا کنسٹیٹیوشنل رائٹ جو 370 کے ذریعے ہمیں دیا گیا تھا وہ مانگنے آیا ہوں۔ مگر جاتے جاتے یہاں پہ یہ اس وقت کی سپیچ کنکلیوڈ کرتے چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے پورے اسی طرح کی ایک زیادتی ہے، میں جانتا ہوں۔ میں ایک بار نہ چاہتے ہوئے یہاں پہ دہرانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ الیکشن کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پہ اپنا سٹیٹس اور اپنا کنسٹیٹیوشنل رائٹ جو 370 کے ذریعے ہمیں دیا گیا تھا وہ مانگنے آیا ہوں۔ مگر جاتے جاتے یہاں پہ یہ اس وقت کی سپیچ کنکلیوڈ کرتے چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے پورے ملک کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے
सुप्रीम कोर्ट ने इस गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि सितंबर तक वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम की जाए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक अगले महीने सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, मगर अभी तक, बस एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, अभी तक वहाँ के डेमोक्रेटिक वहाँ के इलेक्शन के लिए अभी भी कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। आपसे गुजारिश है, डेमोक्रेसी के लिए, फॉर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, उन्हें डायरेक्शन दे, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे अमल करे और वहाँ पे इलेक्शंस कराए। और यहाँ पे जैसे कि अखिलेश जी ने कहा, सीटें अगरचे इन्होंने बढ़ाई है, जो ये मुल्क भर में रिजर्वेशन और पिछड़े हुए क्लासेस के बारे में बातें करते हैं, उस हवाले से ये जवाब दे बजट में और अपने प्लान में जम्मू कश्मीर की असेंबली में इन्होंने उस हवाले से क्या किया है। मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे वक्त दिया, वक्त मिलता तो बहुत ज़्यादा कहता। इन सभी से गुजारिश है कि ये जो हमने बातें की हैं इन पे गौर करें और हमारी तरफ से भी बात करें, इनका अटेंशन फोकस जम्मू कश्मीर की तरफ ले, हमारे मसले हल कराए। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।